بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید شہریار داؤد اور اس وقت کعبۃ اللہ شریف مکہ المکرمہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوں. ہم جب یہاں آتے ہیں پیکیج خریدتے ہیں، میں ہوں تمام احباب کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں. بات سخت بھی ہوگی، کڑوی بھی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو سن کر برداشت کرنا ہوگا انشاءاللہ. عرض یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں مکے میں ہوٹل کون سا دیں گے، کتنی دور ہوگا، کتنا چلنا پڑے گا، کتنے میٹر ہوگا. اور یہاں پر پھر سارے لوگ غلط بیانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. نہ ہی کوئی فاصلہ ناپا ہوتا ہے کسی نے، نہ ہی کسی کو فاصلوں کا پتہ ہوتا ہے. جی حرم سے 500 میٹر ہے، اور جی 200 میٹر ہے، اور جی 600 میٹر ہے. یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو جو ہے شٹل سروس دیں گے جی، جو آپ کو بالکل ایسے اتار دے گی، یہاں اتار دے گی، وہاں اتار دے گی. اب میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. یہ جو شٹل سروس ہوتی ہے نا، یہ صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے. غلط اس سینس میں ہوتی ہے کہ غلط بیانی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. اچھا، اب جیسے ووکو مکہ ہوٹل ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر آپ پیدل بھی آئیں گے نا اس ووکو مکہ سے تو 10-12 منٹ میں آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، 12 منٹ، میکسیمم 15 منٹ لگا لیں، بہت سلو چلیں گے 20 منٹ. لیکن یہ جب آپ پیدل واپس جائیں گے نا عمرہ کر کے، اس وقت یہ آپ کو بہت بھاری لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات، میں نے جتنی ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر، اس پہ میں نے دیکھا کہ ووکو مکہ کے دکھاتے ہیں جی ایک بس میں بیٹھے اور سیدھا کلاک ٹاور کے نیچے آ کے اتر گئے. ایک ہی بس دکھاتے، جبکہ 2 بسیں بدلنی پڑتی ہیں. ایک ووکو مکہ کی بس جو دلہ ٹرانسپورٹ والوں کی ہوتی ہے، وہ لاتی ہے آپ کو کدئی کے بس اسٹینڈ پہ اتارتی ہے، کدئی. اور کدئی کے بس اسٹینڈ سے آپ کو دوسری بس لے کر جاتی ہے، وہ سرکاری بس ہوتی ہے، وہ آپ کو مکہ ٹاور کے نیچے اتارتی ہے. پھر آپ مکہ ٹاور کے نیچے پارکنگ سے ہوتے ہوئے تقریباً 7 منٹ میں، 6 سے 7 منٹ میں حرم شریف میں وہ لیڈیز واش روم نمبر، حمام نمبر 3 اور 4 کے درمیان میں، جس کے بیچ میں یہ کلاک ٹاور ہے، ادھر آپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے پیچھے شاید آپ کو کلاک ٹاور نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ یہ اس طرح کر کے نا کلاک ٹاور اور شٹل سروس، سب سے اچھی اس وقت شٹل سروس صرف اور صرف ووکو مکہ کی ہے. باقی کسی ہوٹل کی شٹل سروس اچھی نہیں ہے. آتے ہوئے بس مل جاتی ہے، بعض دفعہ جاتے ہوئے رات کو یا دن کے کسی وقت بس کا کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اب آ جاتے ہیں واپس اپنے اس مسئلے پر کہ جی ہم پیدل چلتے ہیں، کتنی دور ہے، کتنا فاصلہ ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہے. تو یہ سب باتیں پتہ ہمارے معذرت کے ساتھ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں. ارے ہم آ رہے ہیں مکہ، ہم آ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے ایک ایک قدم پر ہمیں 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے. ایک قدم پر 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے. ایک قدم پر 1 لاکھ گناہ مٹائے جا رہے ہیں، اور ایک قدم پر ہمارا 1000 یا 1 لاکھ ہمارا جو ہے درجات جنت میں بلند کیے جا رہے ہیں. یہ میں حدیث کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرے، بہت اچھے سے وضو کرے، اور پھر وہ وضو کر کے جو ہے مسجد کی طرف چلے تو اللہ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتا ہے. 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا 1 درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے. ایک روایت میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. علی ھذا القیاس اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ مکے کی ہر نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. ہر عمل 1 لاکھ کے برابر ہے. گناہ بھی 1 لاکھ ہیں. ہاں، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو اب ہم آ رہے ہیں، ہوٹل سے نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں پیدل. بڑی دور ہوٹل دے دیا، جی کبری پہ دے دیا، بڑی کبری پہ، مسکلہ والی کبری پہ دے دیا. جی ہم تو چل چل کے مر گئے. جی جھوٹا تھا جی ایجنٹ. ارے جھوٹا تھا ایجنٹ تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھو نا، آپ اس کی پازیٹیو سوچ بناؤ. یار پازیٹیو سوچ اس طرح بناؤ، یار مجھے جو اتنا قدم چلنے کا موقع ملا، اس میں تو میرے لیے ثواب ہو گیا نا. یار مجھے اتنا قدم چلنے کا ثواب ملا، میرے اتنے گناہ معاف ہو گئے، میرے اتنے درجے بلند ہو گئے. وائی ناٹ بی تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ نمبر 2، بزرگوں نے کہا ہے آنکھ بند، منہ بند اور کان بند. یہ 3 عمل کرو گے تو تمہارا عمرہ حج قبول ہوگا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے.
بس میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ کتنے 100 میٹر ہے، کتنے 100 میٹر نہیں ہے، ہم یہاں گئے، ہم وہاں گئے، یاد رکھنا عمرے پہ آئے ہو پیدل چلنا پڑے گا۔ یہاں سعودی حکومت آپ کو انشاءاللہ اتنا ثواب حاصل کرنے کے مواقع دے گی، اتنے ثواب حاصل کرنے کے مواقع دے گی کہ آپ کی سوچ ہے، مطلب آپ کو ثواب ملے گا۔ کس طرح کا ثواب ملے گا؟ آپ کو اس طرح کا ثواب ملے گا، صبر کریں گے۔ آپ آ رہے ہوں گے، سیدھا سیدھا راستہ ہوگا، پتہ چلے گا آگے انہوں نے بیریئر لگا دیے، راستہ بند ہے۔ اب آپ کو بولیں گے او جی پیچھے سے جاؤ، او جی ادھر سے جاؤ، او جی لمبے راستے سے جاؤ، کیا کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے آپ کو جو ہے وہ مختلف چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ آپ کو صبر کا موقع ملے گا، صبر پر آپ کو اجر ملے گا، وہی ملٹیپلائی بائی 1 لاکھ کر دیں آپ اس کو۔ ٹھیک ہے، پیدل تو چلنا پڑے گا۔ جب آپ عمرہ کر کے مروہ سے نکلتے ہیں، صفا مروہ سے نکلتے ہیں، تو وہ اتنا لمبا راستہ ہے کہ آپ کو چلنا ہے، آپ کہتے ہو یار راستہ کب ختم ہو۔ یہ میں آپ کو ایڈوانس میں ہوشیار کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ بولو گے یار بھائی ہمیں اس نے لوٹ لیا، بجائے اس کے کہ ہم ایجنٹ کو یا پیکیج والوں کو گالیاں دیں۔ میرا خیال ہے صبر کرنا اچھا ہے۔ عمرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا اور میرا؟ اللہ سے بخشش لینی نا، ہم اللہ کے گھر آ رہے ہیں بخشش لینے کے لیے۔ بس یہ دیکھیں فوارے لگائے ہوئے، سخت الحمدللہ گرمی ہے، تپتی ہوئی ہوا چل رہی ہے۔ 9 تاریخ سے لے کے 13 ستمبر تک یہاں کی محکمہ موسمیات نے کہا تھا شدید ترین بارشیں ہیں۔ ہم 10 تاریخ کو یہاں پہنچے تھے، تو 8 تاریخ کو یہاں اتنی طوفانی بارش ہوئی ہے کہ بہت پانی جمع ہو گیا تھا، لیکن پھر ایسی شدید گرمی الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنی سوچ بنائیں کہ جیسے ہم دنیا کے بہت سارے معاملات کے اندر بہت ساری تکالیف سہتے ہیں، اپنے بچوں کو اتنی مشکلوں سے پڑھاتے ہیں، اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے اتنا کچھ محنت کرتے ہیں، لیکن اگر آخرت کے لیے تھوڑی محنت کر دی تو کیا ہو گیا؟ اگر تھوڑی ہم نے تکلیف برداشت کر لی تو کیا ہو گیا؟ اس پہ صبر کر کے اجر کمائیں نا، نہ کہ ہم اس صبر کے موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دیں، اور جو بے شمار صبر کے اجر ملنے والے تھے، وہ جو کل قیامت کے دن ہماری بخشش کروا سکتے ہیں، وہ پتہ چلے ہم ضائع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہم یہاں آئے ہیں بخشش کروانے، اور بخشش فری میں نہیں ملتی بھائی، تکلیف سے ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ اور ہم کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، پکنک پہ جانا ہے، اس رات کو تو خوشی سے نیند ہی نہیں آتی بچوں کو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، خوشی سے نیند نہیں آتی، اور جب نیند نہیں آتی صبح پھر بھی اٹھے ہوتے ہیں، صبح 6 بجے سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی میں سامان رکھ رہے ہوتے ہیں، کھانا تیار کیا ہوا ہوتا ہے، پورے دن کا پتہ چلے 4 گھنٹے سفر کر کے ہم لوگ اپنے بیچ پہنچے، ہٹ پہنچے یا فارم ہاؤس پہنچے ہیں، اور پھر وہاں جا کے سارا دن وہ ہم نے اپنی جو بھی خوشی حاصل کی، تھک ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کوئی شکوہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، اس لیے شکوہ نہیں کرتا کہ وہ اپنا انٹرٹینمنٹ کرے۔ بھائی سمجھ لو کہ یہ آپ کا عمرہ جو ہے نا، یہ آپ کا ایک اسلامی آپ کی وہ ہے، کیا کہنا چاہیے، پکنک ہے، آپ کی اسلامی پکنک ہے، اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے آئے ہو، اپنے آپ کو بوسٹ کرنے آئے ہو، اپنے آپ کو ٹرینکولائز کرنے آئے ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے آئے ہو، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے آئے ہو۔ تو ظاہری بات ہے جب انسان کو پاک و صاف کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف تو ہوتی ہے نا، جب دھلائی ہو رہی ہوتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو یہ تو کندن کرنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے یہاں پر کہ بھائی آؤ اپنے گناہ معاف کراؤ اور اپنے آپ کو نیکیوں کا موجب قرار دلواؤ، اپنے آپ کو نیکیوں کا حقدار قرار دلواؤ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ تو یہ 600 میٹر 500 میٹر، اتنا دور ہوٹل اتنا دور ہوٹل، یہ سب چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کی خاطر آئیں۔ دور کا آرڈر ملتا ہے تو سبحان اللہ، قریب کا آرڈر ملتا ہے تو الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اپنا ذہن بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھنا مینٹلی اینڈ فزیکلی تیار کریں۔ آئی ہوپ میری بہت ساری باتیں میں نے کر دی ہیں، بہت ساری باتیں میری تلخ ہیں، کڑوی ہیں، بری بھی لگی ہوں گی۔ بس آنکھیں دی ہیں اللہ نے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، فہم دی ہے، فراست دی ہے، تو بھائی اس کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے پیکیج اچھا سا ڈیزائن کروائیں، بیٹھیں، بولیں جی ہمیں اتنے دنوں کا پیکیج چاہیے، اور اتنے جو ہے نا ہمیں یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہوٹل چاہیے ہمیں۔ وہ اکانومی ہوٹلوں کو بعض لوگ یہاں پر اسٹار ہوٹل کہہ کے بیچ دیتے ہیں، روم مہنگے دے دیتے ہیں،
ہوتا ہے. اچھا یہاں کا اور بھی یہ مسئلہ ہے کہ رومز رش ہوتا ہے تو ایک دم روم کی قیمت ایک دم بڑھ جاتی ہے, رش نہیں ہوتا تو روم کی قیمت کم ہو جاتی ہے. آپ نے جب بکنگ پیکیج کروایا تھا پتہ چلا اس وقت بہت رش تھا اور مہنگا تھا آپ کا پیکیج, ایک ہفتے کے بعد آپ یہاں پر آئے ہو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پر روم سستا ہے. آپ نے بولا ہاں دیکھا لوٹ لیا ہم کو, جھوٹ بول دیا پیکیج والوں نے. ارے پیکیج والوں نے جھوٹ ہو سکتا ہے بولا ہو, لیکن بھائی کیوں بدگمانی کرتے ہو, کیا پتہ اس نے جھوٹ نہ بولا ہو, ٹھیک ہے نا. تو بدگمانی کر کے اپنا خام خواہ جو اپنے اوپر گناہ لاد لیتے ہیں. تو بہرحال اب میں اجازت دے رہا ہوں, اس امید کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گے, میری باتوں کو بہت غور سے سنیں گے سمجھیں گے, اور میں اس کو ویڈیو کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا, سارے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گا. ذہن بنا رہا ہوں آپ کا اللہ کی رضا کے لیے. یہاں ہم عیاشی کرنے نہیں آ رہے, یہاں ہوٹلوں میں سونے اور آرام کرنے نہیں آ رہے, ہم یہاں آ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے.